یہ کہانی ہے ایک نیل پالش کے درخت کی۔ اس درخت کی خاصیت یہ تھی کہ جو بھی اس کی نیل پالش کو لگاتا تھا وہ جوان اور خوبصورت ہو جاتا تھا، لیکن یہ درخت بہت ہی زیادہ گھمنڈی تھا، اس لیے یہ اپنی نیل پالش کسی کو بھی نہیں دیتا تھا سوائے امیر چڑیا کے۔ غریب چڑیا کو تو یہ منہ بھی نہیں لگاتا تھا۔ ایک دن ٹونی، جو بہت ہی غریب چڑیا تھی لیکن دل کی بہت اچھی تھی، وہ اس درخت کے پاس آئی۔ وہ بدصورت چڑیا تھی۔ اس نے اس درخت سے نیل پالش مانگی تو درخت بولا کہ میں تم جیسی بدصورت چڑیا کو نیل پالش نہیں دوں گا۔ ٹونی نے درخت سے کہا کہ دیکھو، میں بڑی آس سے تمہارے پاس آئی ہوں، میری شادی نہیں ہو رہی اور میرے والدین بہت پریشان ہیں، پلیز مجھے ایک نیل پالش دے دو۔ تو درخت بولا کہ اس میں میرا کیا جاتا ہے، تمہارا مسئلہ ہے تو تم خود حل کرو، میں تمہیں کوئی نیل پالش نہیں دوں گا۔ ٹونی نے ہاتھ چھوڑے لیکن درخت نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے ایک نیل پالش بھی نہیں دی۔ آخر کار ٹونی اداس ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بہت گھمنڈی درخت ہے۔ اس کے بعد وہ اس درخت کی ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ تبھی وہاں پہ ایک امیر کوی آئی جو جہاز پہ بیٹھی ہوئی تھی اور آ کر اس درخت سے بولی کہ مجھے ذرا نیل پالش تو دے دو۔ تو درخت بولا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، جتنی چاہو نیل پالش لے کے جاؤ، میں ویسے بھی امیر چڑیا کو نیل پالش دے دیتا ہوں، لیکن غریب چڑیا کے لیے میرے پاس کوئی نیل پالش نہیں ہے۔ وہ دیکھو، وہ ٹونی چڑیا کب سے وہاں بیٹھی ہے، لیکن میں اسے اپنی نیل پالش کیوں دوں؟ وہ تو ایک غریب چڑیا ہے نا، تم جتنی چاہو نیل پالش لے کے جا سکتی ہو۔ اس کے بعد کوی اپنی من پسند کی نیل پالش وہاں سے لیتی ہے اور پھر درخت کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ تو درخت بولتا ہے کہ تمہیں پھر بھی جب بھی کوئی نیل پالش ضرورت ہو تو تم آ کے لے جانا۔ اس کے بعد کوی وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا سوچتی ہے کہ یہ درخت تو بہت گھمنڈی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں دے گا، کیوں نہ میں اس کوی سے ہی مدد مانگ لوں، آخر وہ بھی انسان ہے اور میری کہانی سن کے وہ مجھے ضرور نیل پالش دے گی۔ ایسا سوچ کر چڑیا درخت کے پاس سے اڑ جاتی ہے اور کوی کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہے، لیکن کوی کافی آگے نکل جاتی ہے۔ چڑیا بہت کوشش کرتی ہے کہ وہ اسے پکڑ لے۔ آخر کار وہ دیکھتی ہے کہ کوی ایک جنگل میں پہنچ گئی ہے، لیکن اسے حیرت ہوتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ کوی ایک ٹوٹے ہوئے گھونسلے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اور کوی ایک دم سے بوڑھی ہو جاتی ہے۔ چڑیا حیران ہوتی ہے۔ پھر کوی ان نیل پالش کو لیتی ہے اور لگا لیتی ہے۔ ایک دم سے کوی پھر سے جوان ہو جاتی ہے۔ پھر کوی کہتی ہے کہ اس درخت کی نیل پالش میں اتنا اثر ہے تو اس میں تو بہت ہی اثر ہوگا، کیوں نہ میں اس کی راکھ بنا کر کھا جاؤں، پھر میں کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ چڑیا یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں نہ میں یہ بات جا کے درخت کو بتاؤں، کہیں وہ مارا ہی نہ جائے۔ ایسا سوچ کے وہ درخت کے پاس جاتی ہے اور درخت سے کہتی ہے کہ وہ کوی تمہیں مارنے جاتی ہے، وہ تمہاری راکھ بنا کر کھا جائے گی تاکہ وہ کبھی بوڑھی نہ ہو۔ تو درخت اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، تم چاہتی ہو کہ میں تم سے دوستی کر لوں اور تم مجھ سے اپنا الو سیدھا کروا لو۔ چڑیا یہ سن کر اداس ہو جاتی ہے کہ درخت اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تبھی وہاں پہ اگلے دن کوی آتی ہے کلاڑی کے ساتھ۔ کلاڑی کو دیکھ کے درخت کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ٹونی چڑیا کی بات کو یاد کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں نے اس کی بات مان لی ہوتی۔ تبھی درخت اپنے ارد گرد دیوار اونچی کر لیتا ہے، لیکن چنمن بہت طاقتور کوی تھی، اس کے ایک ہی وار سے دیوار گر جاتی ہے۔ پھر چنمن درخت سے کہتی ہے کہ تمہیں اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، میں تمہیں مار ڈالوں گی اور تمہیں کھا کے میں ہمیشہ جوان رہوں گی۔ تبھی وہاں پر ٹونی آ جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں 2 غبارے تھے۔ وہ دونوں غبارے ایک ایک کر کے چنمن پہ پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے ناپاک ارادوں سے واقف ہوں، لیکن میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ ٹونی کی یہ بات سن کے چنمن کہتی ہے کہ تم کیا کر لو گی ٹونی چڑیا؟ تو تبھی وہ ٹونی چڑیا ایک ماچس کی تیلی سے آگ جلا کر چنمن پہ پھینک دیتی ہے۔ دراصل ان غباروں میں پیٹرول ہوتا ہے جس کی وجہ سے چنمن جل جاتی ہے۔ اس کے بعد درخت ٹونی چڑیا کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید تم ٹھیک کہتی تھی، مجھے معاف کر دو۔ تو ٹونی چڑیا کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں کب سے معاف کر دیا ہے، اب میں چلتی ہوں۔ تبھی درخت چڑیا کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نیل پالش لے کے جا سکتی ہو، اور آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میری نیل پالش پہ غریب
اور امیر سب چڑیاؤں کا حق ہے، میں آئندہ کسی کو اپنی نیل پالش لینے سے نہیں روکوں گا، کیونکہ آج مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ گھمنڈ کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ٹونی چڑیا نیل پالش لے آتی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے اور بہت ہی خوشی رہنے لگتی ہے۔